اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور چاند گہن اور سورج گہن اور اس طرح کی بلا اور آسمانی آفت جسے کہتے ہیں، اس موقع پر ایک نماز شریعت میں واجب ہے جسے نماز آیات کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ نماز آیات کے کن چیزوں کے وقت پڑھی جاتی ہے؟ چاند گہن ہو ایک، سورج گہن ہو دو، بجلی کا کڑکنا کے ڈراؤنی صورت میں ہو جس سے خوف میں آ جائیں لوگ، یا کبھی کبھی آندھی ایسی چلتی، سیاہ آندھی جسے کہا جاتا ہے عام طور سے۔ یہ اب ہم نے تو دیکھا نہیں اپنی عمر میں ایسی آندھی آئی ہو، مگر آتی ہے، شریعت چونکہ حکم آیا، اس کا مطلب ایسی آندھیاں آتی ہیں جو ڈراؤنی ہوتی ہیں، جس سے خوف میں آ جاتے ہیں لوگ۔ ایسی جگہوں پر نماز آیات پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ نماز آیات واجب ہے۔ 2 رکعت نماز ہے یہ، اور دونوں رکعت میں 5 رکوع ہے۔ دونوں رکعت میں 5 رکوع ہے کہ دونوں کو ملا کے 10 رکوع پڑھنا ہے آپ کو۔ 2 طریقے سے اسے آپ پڑھ سکتے ہو۔ ایک تو یہ کہ نیت کیجئے کہ نماز آیت پڑھتا ہوں، مثلاً سورج گہن لگا، جب سے لگا اس وقت سے آپ پڑھ سکتے ہو اس کے ختم ہونے تک۔ بس جس وقت سورج گہن لگا، خبر ملی آپ کو کہ اتنے بجے سے لگے گا، آپ اس وقت سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیے، وضو کیجئے، نیت کیجئے، اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں نماز آیت کی واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کا سورہ پڑھیے، اور ایک مثلا سورہ نعت، سورہ قل واللہ جو بھی یاد ہو وہ پڑھیے۔ اس کے بعد رکوع میں جائیے، پھر کھڑے ہوئیے، پھر الحمدللہ قل واللہ پڑھیے، پھر رکوع میں جائیے، پھر کھڑے ہوئیے، پھر الحمدللہ قل واللہ، اس طرح سے 5 بار 5 رکوع ہو جائے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیے، اس کے بعد اٹھیے، پھر دوسری رکعت میں پھر اس طریقے سے الحمدللہ قل واللہ، الحمدللہ انا اعطیناک، الحمدللہ جو بھی سورہ ہے، یہ 5 دفعہ پھر آپ کو پڑھنا ہے، اور 5 رکوع کر کے پھر چلے جائے رکوع میں، سجدے میں تشہد و سلام پڑھ کے یہ 2 رکعت۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یعنی الحمدللہ اور ایک سورہ پڑھ کے 5 رکوع ساتھ۔ دوسرا طریقہ آسان بتائے، آسان کرنے کے لیے شریعت نے بتایا، وہ یہ کہ آپ نیت کیجئے، الحمدللہ کا سورہ پڑھیے، اور اس کے بعد ایک ایسا سورہ لیجئے جس کو 5 حصوں میں بانٹ لیجئے، مثلا قل واللہ کا سورہ ایسے پڑھیے، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر، الحمدللہ کا سورہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے رکوع میں چلے جائیے، کھڑے ہوئیے۔ اب الحمدللہ نہیں پڑھنا ہے، پہلے والے میں جب کھڑے ہوتے تھے رکوع سے الحمدللہ اور سورہ پڑھنا تھا، اس میں الحمدللہ ایک بار پڑھی ہم نے، بسم اللہ کہہ کے چلے گئے رکوع میں، پھر کھڑے ہوئے، اب الحمدللہ نہ پڑھیں گے، کہیں گے قل هو اللہ احد، رکوع میں چلے جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے اللہ الصمد، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر کھڑے ہوں گے لم یلد ولم یولد، پھر کھڑے ہوں گے، پھر رکوع میں جائیں گے تو کہیں گے کیا ولم یکن لہ کفوا احد، اس طریقے سے۔ بس دیکھیے ایک سورے کو 5 رکوع میں بانٹ دیا ہم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک، اس کے بعد قل هو اللہ احد 2، اللہ الصمد 3، لم یلد ولم یولد 4، ولم یکن لہ کفوا احد 5۔ اس طریقے سے ہو گیا۔ دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کھڑے ہوئیے، رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے پھر الحمدللہ پڑھیے، اور اسی قل هو اللہ کے سورے کو 5 حصوں میں جیسے کہا پہلے میں ویسے بانٹ کے پڑھ دیجئے، یہ آسان ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر آپ نے پڑھ لیا تو یہ آپ کی نماز آیات آپ کی گردن سے برطرف ہے، اور یہ واجب آپ کا ادا ہے۔ جس وقت چاند گہن ہو، سورج گہن ہو، آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے کیا؟ نہیں۔ 2 عادل اگر گواہی دیں کہ چاند گہن ہے آج،
تو یہ کافی ہے شریعت میں، آپ کے لیے نماز آیات کا پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ یا مثلا ٹی وی خبر والے جو لوگ مثلا ٹیلیسکوپ وغیرہ سے یا دوربین وغیرہ سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، خبروں کو دیتے ہیں، بتاتے ہیں کب پانی آئے گا، کب بارش ہوگی، کب کیا ہوگا، برا کتنا اطمینان کرتے ہیں اس پہ، یہ نہیں ہم سے بحث ہے۔ وہ لوگ چونکہ ذریعہ ہیں اور معتبر ذریعہ مانے جاتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اگر ثابت ہو جائے کہ ہاں چاند گہن یا سورج گہن ہے تو یہ نماز آیات آپ کے اوپر واجب ہے اور اسے پڑھنا پڑے گا۔ خوب، جس جگہ یہ گہن ہو وہی ہے صرف، مثلا ممکن ہے سورج گہن انڈیا کے لیے ہو، امریکہ میں نہ ہو، وہاں والوں کے لیے واجب نہیں ہے، عراق کے لیے مثلا نہ ہو، مختلف جگہوں پر جس حصے میں ہے کہ دیکھا جائے وہاں پر اس کا سایہ پڑتا ہے، یعنی جہاں پہ چاند گہن ہے، سورج گہن ہے، صرف وہی والوں کے لیے۔ ممکن ہے یو پی والوں کے لیے ایک دفعہ ہو تھوڑی دیر کے لیے، کسی اور علاقے میں، ہندوستان ہی میں کسی اور علاقے میں نہ ہو، وہاں والوں کے لیے نماز آیات واجب نہیں ہے۔ بس جس جگہ دکھائی دے یا جس جگہ معلوم ہو وہیں والوں کے لیے نماز آیات واجب ہے۔ کس وقت سے کس وقت تک پڑھی جائے؟ جس وقت سورج گہن لگا ہے اس وقت سے لے کے جب تک کہ کھل نہ جائے اس کا وقت ہے، یعنی جب تک کہ ختم نہ ہو جائے، اتنی دیر تک اس نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ اب اگر کسی نے نہیں پڑھا، معلوم ہوا تھا کہ 9 بجے سے مثلا 10 بجے تک ایسا ہونا ہے، سورج گہن ہے یا چاند گہن ہے، ہم نے نہیں پڑھی، اس وقت کیا کرے گا؟ اس وقت بغیر نیت اور نیت کے ادا کی نیت کرے کہ قضا کی نیت کرے، قربت کی نیت سے نماز پڑھ لے گا۔ یعنی اگر نہیں پڑھا کسی نے اور وقت گزر گیا اس سورج کا یا سورج گہن کا یا چاند گہن کا، اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ادا اور قضا کی نیت نہیں کرے گا، بلکہ صرف کہے گا کہ نماز آیات 2 رکعت پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، بس نہ ادا کی نیت کرے گا نہ قضا۔ لیکن جس وقت خورشید یا آفتاب گہن ہو، اس وقت جس وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کو ادا کی نیت کرنا پڑے گا، یعنی نماز آیات میں پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ اداً، یعنی ادا کہنا پڑے گا اس کو۔ لیکن اگر زلزلہ ہے کہ جھٹکا محسوس ہوا، دیکھیں یہ بھی محسوس ہونے کی چیز ہے، جیسے سورج گہن میں چاند گہن میں کہا، ویسے زلزلے میں بھی زلزلہ محسوس ہونا چاہیے، یعنی یا تو ہلے کوئی حصہ، جسم کا حصہ، مکان کا حصہ، یا کوئی چیز ایسی کہ جسے پتہ چلے کہ زلزلہ ہے، لوگ خبر دیں کہ ہاں زلزلہ آیا تھا، عادل لوگ اگر گواہی دیں کہ ہاں زلزلہ، بس ہم سو رہے تھے ہم کو خبر ہی نہیں، ہلکا سے جھٹکا آیا تھا، اس وقت بھی نماز آیات واجب ہے اگر 2 آدمی عادل گواہی دے کہ ہاں زلزلہ آیا تھا اور ہمیں مثلا معلوم نہ ہوا ہو، یا سیاہ آندھی آئے اس کے بعد، یہ سب جس وقت آئے یعنی زلزلہ، یا بجلی کا کڑکنا کہ جو خوفناک ہو، ترسناک ہو، ڈراؤنی ہو، یا آندھی سیاہ ہو کہ جس سے خوف لوگوں میں پیدا ہو، اس وقت بھی نماز آیات واجب ہے کہ ان سب کے بعد ہے زلزلہ آنے کے، اسی لیے زلزلے کا وقت زیادہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ ایسے ہوتا ہے، اتنی دیر میں انسان وضو بھی نہیں کر پائے گا، اس کو نماز بہرحال بعد ہی میں جائے گا۔ یہ اس کے آنے کے فوراً بعد جیسے محسوس ہو آپ فوراً اٹھیے نماز آیات زلزلے کے مسئلہ پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد سے لے کے کب تک، اس کا کب تک کہاں جائے گا، اس کا کب تک کچھ نہیں ہے، آخر عمر تک آپ کے اوپر واجب رہے گی۔ زلزلہ آیا ہے، چلا گیا 5 سیکنڈ میں، اب آپ کو نماز آیات آپ کے اوپر واجب ہے، چاہے جب آپ پڑھیے، 1 گھنٹے بعد پڑھیے، 2 دن بعد پڑھیے، 1 سال بعد پڑھیے، 2 سال بعد، بہرحال جب تک نہیں پڑھیں گے یہ آپ کے اوپر واجب کی صورت میں بچا رہے گا، اور جب بھی اس کو پڑھیں گے قضا کی صورت سے نہیں پڑھیں گے، 1 سال بعد بھی اگر آپ اس کو پڑھے، ارے نہیں پڑھے اب تک چھوٹی رہ گئی، 6 مہینہ ہو گیا، تب بھی آپ پڑھیں گے تو ادا کی صورت سے پڑھیں گے، یعنی قضا اس کی نہیں ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ کئی دفعہ اگر زلزلے پہ زلزلہ آیا 1 گھنٹے بعد پھر آیا، پلٹتا ہے زلزلہ، سنیں 1 دفعہ آتا ہے پھر پلٹتا ہے، اگر 1-2 گھنٹے بعد پھر آیا، 3 گھنٹے بعد پھر آیا، تو کیا ہوگا؟ جتنی دفعہ آئے گا تکرار ہوگی یہ نماز، یعنی
ایسا نہیں کہ ایک زلزلہ آیا تو پھر وہ پلٹا تو اسی کا مانا جائے گا حصہ کہ پڑھ لیا تو کافی ہے نا، بلکہ جتنی دفعہ سیاہ آندھی ہو، جتنی دفعہ زلزلہ ہو، جتنی دفعہ بجلی کی ایسی کڑک ہو جس سے خوف پیدا ہو، لوگوں کے دلوں میں وحشت پیدا ہو، اتنی دفعہ نماز آیات لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔